امید ہے آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کا جو سبق شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مسائل فقہ۔ فقہ جو اس کی ہیڈنگ ہے آپ کے سبق کی، وہ درست نہیں ہے، مسائل فقہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی لکھ کر آپ کے پاس بھیج دیا گیا، کیونکہ فقہ اصل میں اس کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ فقہ کہتے ہیں ایسے علم کو جس علم میں، یا یوں کہہ لیں جس کے ذریعے سے ہم ان شرعی مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، شریعت کے وہ احکام، اور پھر ان کو دلیلوں کے ساتھ ہم حاصل کرتے ہیں، تب وہ فقہ کہلاتا ہے۔ مثلا نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر ہمیں قرآن اور احادیث سے دلیلیں ہمیں یاد ہوں، ہم سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، تب اس کو فقہ کہیں گے۔ بہرحال مسائل فقہ، اس کا جو کورس ہے آپ کا بیسک اسلامک کورس میں، اس کا نام یہ رکھنا درست ہوگا۔ لیکن پھر بھی جو بھی ہم سیکھیں گے دین ہی بیسک، اس کی بھی حدیث شریف میں بہت فضیلت ہے۔ وہ یہ کہ ایک حدیث ہے، مشہور ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ لفظ نہیں ہے، مسلم کا لفظ ہے، تو وہاں مرد اور عورت دونوں ہیں۔ کتنا علم حاصل کرنا چاہیے اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر علم اس کو حاصل ہو جائے کہ جس کے ذریعے وہ حلال حرام، جائز ناجائز کا جو ہے فرق کر سکے، اور اپنی زندگی اسلامی طریقے کے مطابق گزار سکے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ تو سارے کام کرنے ہیں، تو یہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، کن سے مکروہ ہو جاتے ہیں، ان میں کیا سنت ہیں، کیا فرض ہیں، کیا واجب ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی خاص کام کر رہے ہیں، مثلا آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو بزنس کے جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، اس فیلڈ کے آپ کو سارے مسائل کا علم ہونا چاہیے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی بزنس کرتے رہیں، یا اسی طرح آپ کھیتی کسانی کرتے ہیں تو اس کے بھی مسائل ہیں، اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے ایک ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان گواہی دے اس بات کی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اقامت صلاح، اور نماز قائم کرے، وہ ایتاء زکاہ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ صوم و رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھے، وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو ہے بیت اللہ کا حج کرے، یعنی حج کرے جس کو ہم کہتے ہیں نارملی، اور یہ بیت اللہ کا حج اس کے لیے حدیث میں صراحت اس کی آ گئی: من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس حدیث میں ہمیں اسلام کی 5 بنیادیں پتہ چلتی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے اس کا تعلق ہے ایمانیات سے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، وہ آپ نے اگر اس سے پہلے کورس کیا ہے مفتی صاحب کا یا کسی بھی عالم کا، تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا: ایمانیات ہیں، معاشرت ہیں، اسی طرح معاملات ہیں، اخلاق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال تو پہلی چیز، پہلی جو بات ہے کہ اس بات کی گواہی دے بندہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ اس کے بعد باقی جو 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو یہ جو ہے عبادات ہیں، یہ جو عبادات ہیں اسی کے جو احکام ہیں، یعنی کس طرح نماز پڑھنا ہے، کس طرح نماز مکروہ ہوتی ہے وغیرہ، اس کو جو جانا جائے اگر دلیل کے ساتھ تو اس کو فقہ کہتے ہیں، اور بغیر دلیل کے ہم جانتے پڑھتے ہیں عام طور پر تو اسے مسائل فقہ کہہ لیتے ہیں، یعنی فقہ کے مسائل۔ پھر اس میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے نماز، تمام ان چاروں اعمال میں سب سے افضل ہے نماز۔ پھر نماز میں جو سب سے پہلی چیز ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، نیت تو ہونی ہی چاہیے، وہ تو ایک بات الگ ہے، وقت بھی ہونا چاہیے، بات الگ ہے، ویسے تو آپ نے پڑھی ہے 7 چیزیں ہیں: نماز کا وقت ہو، نیت ہو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو، قبلہ رخ ہونا، اور صدر کا چھپانا وغیرہ، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکی کا ہونا۔ پھر اس میں بھی جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کا غسل ہو، وضو ہو۔ تو آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے اسی لیے سب سے پہلے سبق میں وضو کے تعلق سے چند مسائل، کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، وضو میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا مکروہ ہیں وغیرہ۔ وضو کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آدمی بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر بسم اللہ کے علاوہ دوسری دعایات ہو، جیسے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام،
یا जो भी दूसरी दुआ उसको याद हो वो पढ़ लें। और वुजू करते वक्त ऊंची जगह पर बैठे जहां उससे छींटे उसके ऊपर ना पड़ती हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है अगर छींटे उसके ऊपर पड़ती हैं, ऐसा इंतजाम घर के अंदर होना चाहिए। दोनों हाथों को सबसे पहले 3 मरतबा धोएं, फिर कुल्ली करें अच्छे से, और मिसवाक जरूर करें। मिसवाक करना सुन्नत है, मिसवाक की बहुत सारी फजीलत है। मिसवाक करने से नमाज का सवाब कई दर्जा बढ़ जाता है। और मिसवाक के बयान में इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे अगर मौका मिलेगा, तो मिसवाक कितनी बड़ी होना चाहिए, मिसवाक करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मिसवाक करें, और मिसवाक ना हो तो फिर उंगली से दांत साफ कर ले, लेकिन आदत उंगली की बना लेना ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, कोई अगर मिसवाक का इस्तेमाल करता है तो गुनाह नहीं है, सॉरी नहीं करता है तो वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन अक्सर इसमें कोताही पाई जाती है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालें, उल्टे हाथ से नाक साफ करें, पानी सीधा हाथ से डालें, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करें। और उसके बाद अच्छी तरह 3 मरतबा पूरा चेहरा धोएं, वो इस तरीके से कि पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की जो लौ है यहाँ से और एक दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा अच्छी तरह धो लिया जाए। इसमें ख्याल ये करना है कि मुंह पर पानी जोर से ना मारे, ये मकरूह है। इस तरीके से पानी भी बर्बाद होता है और ये नापसंदीदा अमल है। पानी हाथ में लें और अच्छी तरीके से मुंह को वॉश करें, 3 मरतबा धो लें। उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 मरतबा धोएं, और उसमें ख्याल करें अच्छे से कि कहीं पानी सूखा कहीं जो है हाथ सूखा ना रह जाए। फिर उसके बाद सर का मसाह कर लेना है। सर के मसे में इस बात का ख्याल करना है कि चौथाई सर का मसाह करना ये फर्ज है। यानी अगर किसी ने भीगा हुआ हाथ सर पर यूं रख लिया तो उसके हाथ से चौथाई सर से ज्यादा कवर हो जाता है, तो उसका मसाह हो जाएगा। लेकिन पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है, तो मसे का जो प्रॉपर तरीका है कि वो पूरे सर का आप मसाह करें। उसमें ख्याल रखें, बाद लोगों को देखा है कि वो गले का मसाह करते हैं, यहाँ गर्दन का मसाह करना तो मुस्ताहब है, गले का मसाह करना साबित नहीं है और वो नापसंदीदा है, तो गले का मसाह ना किया जाए, लोग गले का मसाह करते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को अच्छी तरह जो है टखनों समेत धो लें, और हाथ पाँव की उंगलियों में खिलाल करना है वुजू करते वक्त। खिलाल किसे कहते हैं, जब आप हाथों को धो रहे हैं तो उस वक्त हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में निकाल लें, इसको खिलाल कहते हैं। इसी तरह अगर बहनें हमारी जो है अंगूठी पहनी हुई हैं उंगली में रिंग, तो उसको हिला लें या उतार लें ताकि पानी उसमें आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद जब आप पाँव को धोएंगे तो सीधे पैर की जानिब से उल्टे हाथ की उंगली से सीधे पैर की जानिब से, यानी सीधे पैर की जो छोटी उंगली है वहां से स्टार्ट करें, और उल्टे पैर की उंगली पर छोटी उंगली पर ले जाकर खत्म करें, और इस तरह एक एक उंगली में ये उंगली निकालना है, और इस तरह आप पैर का खिलाल करें। ये आपका हो गया वुजू। इसमें 4 चीजें फर्द हैं जो आपको मालूम है, चेहरा धोना, और इसी तरह दोनों हाथ कोहनी समेत धोना, सर का मसा करना, और पाँव को धोना। ये इनमें से अगर कोई उज्व एक जो है थोड़ा सा भी सूखा रह जाएगा, बाल बराबर भी, तो फिर उसका वजू दुरुस्त नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों में तो अक्सर कोहनी के करीब हिस्सा या इसी तरह टखने के पीछे का जो हिस्सा होता है, एक हड्डी निकली हुई होती है, वहां बाज मरतबा कहीं किसी किसी के पैरों में थोड़ा सा हल्का सा गड्ढापन होता है, तो वहां पानी रह जाता है पहुंचने से। इसी तरह सर्दियों में जो है तलवे के नीचे का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है, वहां भी रह जाता है जल्दबाजी में। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर वजू ठीक नहीं होगा। दूसरी बात यह कि एक चीज और है कि ख्याल रखना चाहिए, वहम में नहीं पड़ना चाहिए। बात जो है लोगों को वहम हो जाता है, फिर उन्हें ये लगता रहता है कि शायद मेरी कोहनी सूखी रह गई या मेरा पाँव सूखा रह गया, तो वहम में नहीं पड़ना है। ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, होशमंदी के साथ आप अच्छी तरह से वजू कर लें, बस कर लिया तो वजू हो गया। गफलत ना बरतें वजू करने में भी, और ज्यादा टेंशन ना लें कि मेरा जो है हाथ पाँव सही से धोया है या नहीं। फिर वजू में चंद चीजें सुन्नत भी हैं, बाज ने 13 लिखी हैं, बाज ने 17 लिखी हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो वजू का जो तरीका है उसी में किसी ने मुस्ताहब को भी सुन्नत में शुमार कर लिया है, तो इस तरह वो बढ़ जाती हैं। किसी ने मुस्ताहब अलग कर दी, सुन्नत अलग कर दी, तो वो सुन्नतें कम हो जाती हैं, मुस्ताहब ज्यादा हो जाती है, इस तरीके से हो जाता है। वजू करने से पहले नियत कर लेना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में इसकी तलकीन मिलती है कि मैं नियत करता हूँ। नियत क्या करना है या नियत करती हूँ, नियत ये करे कि जो हुक्मी निजासत है, हदस असगर, उससे पाक होने की, और नमाज के यानी इस वजू के साथ नमाज के जायज होने की मैं नियत करती हूँ, तो इस वजू से इस तरह से आप नमाज पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, जो दुआ याद हो वो पढ़ें। इसी तरह तरतीब से वजू करें, यानी पहले हाथ, फिर कुल्ली, फिर नाक में पानी डालना, फिर फेस धोना, फिर इस तरह बेतरतीब वजू ना करें। इसी तरह इसमें यह भी ख्याल करना है कि हम जब वजू कर रहे हैं तो इतना ना रुकें कि बदन का एक हिस्सा, यानी हाथ धो लिए फिर किसी काम में लग गए या किसी से बात करने में लग गए, तो पता ये चला कि वो हिस्सा सूख गया, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू वजू करते रहना है कि हम जब वजू करने बैठे तो वजू कर लें। और इसके अलावा अभी बात चली सर के मसह की, लेकिन इसमें कानों के मसह का जिक्र नहीं आया, तो कान का मसाज करना है, गर्दन का मसाज करना, ये सुन्नत है। और कान के मसह को करने के लिए अलग से नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने हाथ के लिए पानी लिया है हाथ में सर के मसह करने के लिए, उसी से आप सर का मसह करें। बाज लोगों को देखा गया कि वो सर का मसह करने के बाद फिर हाथों में पानी लेते हैं, और कानों का मसह करते हैं, फिर हाथों में पानी लेते हैं,
اور گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ جو پانی آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا، سر کا مسح کر لیں، کانوں کا مسح کر لیں، اور اسی سے پھر گردن کا مسح کر لیں، تو اس طرح آپ وضو کریں۔ وضو میں چند چیزیں مستحب بھی ہیں۔ اب اس میں سے ایک چیز ہے کہ دائیں جانب سے، یعنی پہلا دایاں ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، اس طریقے سے دائیں جانب سے وضو کرنا۔ بعض نے علماء نے اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے، اور یہی بات درست بھی ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن بعض علماء اس کو مستحب میں شمار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح جو ہے مستحب زیادہ ہو جاتے ہیں، وضو کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ وضو کے کام خود کرنا، اس بات کا یہ خیال رکھنا او پی سے لگایا ہے فوٹو، کہ ببیتا میم بھی کہاں ہے؟ ببیتا میم لگ رہی تو غلط بات ہے پھر۔ جی برو۔ چلے بہتر ہے۔ تو میں آپ سے کیا کہنا تھا، بھول گیا، چلے خیر۔ تو وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کا کام ہمیں خود کرنا ہے، وضو کے لیے کسی دوسرے سے پانی نہ منگائیں۔ سردی کا موسم ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے گھر کے چھوٹوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے لوٹے میں گرم پانی فلاں جگہ سے لا دیں، اور اس جگہ سے اور وہاں رکھتے ہیں، ہم ابھی آ کر وضو کریں گے۔ یا تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن یہ مستحب یہ ہے کہ آپ وضو کا پانی خود لیں، یہ مستحب ہے۔ تو بہتر ہے اگر آپ وضو کا پانی خود لیں گے اور خود سے وضو کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طرح وضو کرتے وقت خیال یہ کر لیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، یہ مستحب ہے، ثواب زیادہ ہوگا، فرض واجب یا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے آپ کو ذکر کر دیا کہ پاک یا اونچی جگہ، پاک جگہ تو بیٹھنے کی، سوری اونچی جگہ پر بیٹھیں، تاکہ نیچے جو گرنے والا پانی ہے وہ لوٹ کر آپ پر نہ پڑے، لیکن اس سے پھر وہم میں بھی نہ پڑیں، کیونکہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ ناپاکی جو ہے ظاہری ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وضو میں چند چیزیں مکروہ بھی ہیں، وہ ہمیں جان لینا چاہیے، وہ یہی ہے کہ کہیں ناپاک جگہ پر وضو کریں۔ اسی طرح اسی وجہ سے جو اٹیچ باتھ روم ہے، جہاں پر جو ہے وضو کا الگ سے خاصا انتظام اچھا سا نہیں ہے، تو وہاں تو بالکل وضو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ اٹیچ باتھ روم ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ٹوائلٹ بالکل الگ ہوتا ہے، اور جو ہے باتھ روم بالکل الگ ہوتا ہے، وہاں پر آپ وضو کر لیں تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالکل جگہ ایسی ہو جہاں ناپاکی پاس میں بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت دنیا کی غیر ضروری باتیں کرنا، غیر ضروری کی قید میں خود لگا رہا ہوں، دینی باتیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن نہ بھی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی کہ غیر ضروری باتیں کرنا، یہ اس لیے بھی بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کوئی وضو کر رہا ہے، جہاں ایک طرف یہ کمی پائی جاتی ہے کہ وضو کرتے وقت لوگ بغیر کسی وجہ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو مکروہ ہے، اس سے وضو کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کسی سے اگر امپورٹنٹ کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا وہ بولتا نہیں ہے، چاہے اس میں نقصان ہو جائے، یا یوں سمجھتے ہیں کہ اگر اب وضو کر لیا، یعنی سوری بات کر لی، مثلا ہاتھ دھو لیے تھے، منہ دھو لیا تھا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو لیے تھے، یہاں تک وضو ہو گیا تھا، اب کسی نے ان سے کوئی سوال کیا جس کا جواب دینا لازمی ہے کیونکہ وہ ایمرجنسی تھا، اتفاق یہ ہے مثلا مان لیں کوئی مہمان جا رہے ہیں، ان کا کوئی سامان کسی کے پاس رہ جائے، کچھ بھی ایمرجنسی آپ سمجھ لیں، تو اس کا جواب جب وہ دے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہمارا وضو خراب ہو گیا تو اب ہمیں شروع سے وضو کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر وہ نیا پانی برباد کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو وضو میں آپ غیر ضروری دنیا کی باتیں نہ کریں، بقدر ضرورت آپ کو بات کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اسی طرح سنت کے خلاف وضو کرنا یہ مکروہ ہے، کہ پہلے آپ نے منہ دھو لیا پھر ہاتھ دھونے لگے، یا اسی طرح پہلے پیر دھو لیے پھر سر کا مساج کیا، تو یہ مکروہ ہے۔ چند چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ وہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرنا، یا اس مقام سے بدن کے کوئی اور چیز، مثلا بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے تو کیڑا کی جو ہے نکل آتا ہے، تو اگر اس طرح کوئی بھی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے پر خون یا پیپ نکل آئے اور نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون صرف نکلا اور نکل کر بہا نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بعض مرتبہ پھوڑے پلسی چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اب کسی نے اس کو پھوڑ دیا، یا اس کا چھالا ہے کوئی تو چھالے کے اوپر کا جو ہے اس نے کھرچ دیا، اس سے اس کا خون ظاہر ہو گیا یا پیپ ظاہر ہو گئی، صرف ظاہر ہوئی ہے، نکلا نہیں ہے اور نکل کر بہا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کھیلتے میں یا کہیں جاتے میں پاؤں سلپ ہو گیا یا ہاتھ کہیں ٹکرا گیا تو ایک کھرچ لگ جاتی ہے، تو وہاں تھوڑا تھوڑا خون چمکنے لگتا ہے، لیکن خون نکلتا نہیں ہے، بہتا نہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ بھر کے قے یعنی ومٹ کرنا، اگر کسی نے منہ بھر کر قے کی ہے، منہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روکی نہ جا رہی، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے تھوڑی سی ومٹ کی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں، اور اس کو پھر اچھے سے سمجھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے تو منہ بھر کے تو الٹی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی قے ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کب ہوتا ہے اس کو اچھے سے سمجھیں۔
جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دل گھبراتا ہے، اس کو بولتے ہیں متلی، کہیں کہیں جی مچلانا بولتے ہیں، کہیں جی متلانا بولتے ہیں، کہیں جی گھبرانا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں متلی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ کنڈیشن برابر رہتی ہے، مثلا کسی کو تھوڑی سی الٹی آئی اور وہ اس کا جو جی گھبرا رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ بیٹھ بس الٹی آنا بند ہو گئی، وہ آ کر بیٹھ گیا، پھر اس کو تھوڑی دیر بعد پھر الٹی آئی اور ابھی جی گھبرانا ٹھیک نہیں ہوا ہے، پھر اس کو الٹی آئی، پھر اس کو اس طرح 2 3 مرتبہ اگر الٹی آتی ہے، یا 2 مرتبہ میں یا 3 مرتبہ میں، جتنی بھی مرتبہ میں وہ اتنا ہو جائے، الٹی اتنی ہو جائے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایک بار میں آتی تو میرا منہ بھر جاتا، اتنی آتی، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو تھوڑی سی الٹی آئی، اس نے کی، پھر اس کے بعد اس کا من ایک دم فریش ہو گیا، اندر سے ایک دم ایسا لگنے لگا کہ میں ٹھیک ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر دل گھبرایا اس کا، پھر اس کو تھوڑی سی الٹی ہوئی، تو اگر اس کا ہر مرتبہ الٹی ہونے کے بعد جی صاف ہو جاتا ہے، گھبرانا بند ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑی تھوڑی الٹی چاہے کتنی بار ہو جائے اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کا جی گھبرانا صحیح نہیں ہوتا، اس درمیان میں تھوڑی تھوڑی الٹی چاہے 2 بار میں یا 3 بار میں، جتنی بار میں ہو، تو اس کو ہم یہ سمجھے، کرنے جس کو ہو رہی ہے وہ خود سمجھے کہ اگر یہ اتنی یہ ایک بار میں آتی تو اس سے منہ بھر جاتا، تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ ہے لیٹ کر یا ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر سو جانا۔ مرد حضرات جس طرح سجدہ کرتے ہیں وہ سنت کے موافق، اس طرح اگر کوئی نماز میں سوتا رہے تو چاہے وہ 1 گھنٹہ سو یا 2 گھنٹہ سوئے، اگر اس کے ہاتھ کونیوں سے نہیں لگتے ہیں، اس کے ہاتھ اس کے بازوؤں سے آ کر نہیں چپٹتے ہیں، پہلو سے آ کر نہیں چپٹتے ہیں، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ سنت طریقے پر وضو میں سوری سجدے میں سو رہا ہے تو۔ لیکن خواتین جو سجدہ کرتی ہیں وہ سمٹ کر کرتی ہیں، تو ان کا پورا بدن جو ہے زمین سے سہارا لیے ہوتا ہے، اس صورت میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی چیئر پر ہیں، کرسی پر ہیں، اچھا سہارا لگانے کا اور ٹیک لگانے کا مطلب کیا ہے، کہ کیسے پتا چلے گا ہم اس کو سہارا یا ٹیک مانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی چیز پر سہارا لگایا ہوا ہے کہ اس کو ہٹا لیا جائے تو وہ گر جائے، تب یہ سہارا ہے، اور اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی ہلکی سی ٹیک ہے یا اس پر ٹیک لگایا نہیں ہے، صرف بیٹھا ہے، مثلا جیسے میں اس چیئر پر بیٹھا ہوں، میں پیچھے ٹیک نہیں لگایا ہوں، تو اگر میں ایسے ہی بیٹھا بیٹھے سو جاؤں اس طریقے سے، تو چاہے کتنی دیر میں سوتا رہوں میرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر میں نے ٹیک لگا لی، یا اس طرح میں نے ہاتھ ٹیک کر آگے ٹیبل پر اور اس طرح سو گیا، تو میں ٹیک لگایا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے ایک دم ریلیکس نیند آئے گی، ریلیکس ہو کر سو جاؤں گا، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعضائے بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نارمل اس طرح بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے جہاں وہ ٹیک نہیں لگایا ہوا کسی چیز سے، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، کسی پر بے ہوشی آئی کسی بھی وجہ سے، تو اس نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کی وجہ سے مثلا وضو کیا، ایک دم چکر آئے، اور چکر آنے کے بعد بے ہوش ہو گیا وہ، تو بے ہوش ہو کر چاہے اس کو ہوش تھوڑی دیر بعد ہی آ جائے، لیکن کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب نیند سے ٹوٹ جاتا ہے تو بے ہوشی تو اس سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ جو نیند میں ہوتا ہے بندہ اس کو جگانا آسان ہے، بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ پاگل ہو جائے، پاگل پن کے کسی کو دورے پڑتے ہوں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں، رکوع اور سجدے والی نماز میں، ٹھیک ہے نا، میں اس کی قید لگا رہا ہوں، رکوع سجدے کی، وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کوئی قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلے سمجھے قہقہا کیسے کرتے ہیں۔ ہنسنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قہقہا یعنی کھلکھلا کر ہنسنا جس کی آواز دوسرے کو بھی سنائی دے، ایک ہوتی ہے تبسم یعنی مسکراہٹ، جس میں آدمی جو ہنستا شاید اس سے پہلے اردو میں مسکرانا اسی کو بولتے ہیں جس میں دانت نظر آتے ہیں، بہرحال عربی میں تبسم اس کو بولتے ہیں، آدمی بس ہنستا ہے، اس کے لپ تھوڑے سے کھلتے ہیں، دانت نظر نہیں آتے اور اس کی آواز بھی نہیں آتی۔ تو اگر کوئی زور سے ہنستا ہے کہ اس کی آواز پڑوسی کو بھی سنائی دیتی ہے نماز میں، رکوع سجدے والی نماز میں، تو اس کی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز میں ہنستا تو ہے لیکن اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے، اس کی آواز اس کو خود سنائی دیتی ہے، تو اس سے اس کی نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی نماز میں اس کو کوئی بات یاد آ گئی، وہ بس تھوڑا سا اسمائل کیا، اس نے مسکرایا، اور جس کو انگلش میں اسمائل کہتے ہیں اس کو عربی میں تبسم کہتے ہیں، جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، تو وہ تھوڑا سا اسمائل کیا اس نے، اور اس کے بعد ختم، تو اس سے نہ اس کا وضو ٹوٹے گا نہ اس کی نماز خراب ہوگی۔ لیکن جو میں نے قید لگائی رکوع سجدے والی نماز، وہ اس لیے ہے کہ نماز جنازہ میں، ویسے تو اتفاق ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز جنازہ میں اگر کوئی ہنس دیتا ہے تو قہقہا لگا کر بھی اگر وہ ہنسے گا، تو ایسے ہنسنے کی وجہ سے اس کی جو ہے نماز باقی رہے گی، وضو بھی باقی رہے گا، نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ وضو میں یہ چیزیں دھونا ضروری ہے۔ دھونا اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کیا اگر انسان گیلا ہاتھ لے کر چپڑ لے چہرے کو یا ہاتھوں پر رگڑ لے تو اس کو دھونا کہا جائے گا؟ نہیں، دھونا اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ پانی ڈالے تو پانی کے قطرے بہ کر نیچے ٹپک جائیں، وہ ہے دھونا، دھونے کی ادنا مقدار یہ ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ 3 3 مرتبہ پورے جو ہے بدن کا، یعنی جو 4 عضو ہیں، ہاتھ پاؤں منہ سر کا مسح کرنا، اور وہ ایک ہی مرتبہ ہے، باقی پاؤں کو دھونا یہ 3 3 مرتبہ ہے۔
تو اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چہرے کو ایک مرتبہ دھوتا ہے یا ہاتھ کو ایک مرتبہ دھوتا ہے یا پاؤں کو ایک مرتبہ دھوتا ہے تو اس سے اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ فرض وضو ادا ہوگا۔ اور وضو میں اچھے سے سمجھیں، ایک چیز ہے تین تین مرتبہ ہر ایک پارٹس کو دھونا، یہ سنت ہے، اور وضو میں ایک ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ تو اگر کسی نے ایک مرتبہ چہرہ دھویا، ایک مرتبہ ہاتھ دھویا، ایک مرتبہ مسح کیا اور ایک مرتبہ اپنے پاؤں کو دھو لیا تو اس سے اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ سنت چھوٹ جائے گی تین تین مرتبہ دھونے کی۔ تو تین تین مرتبہ دھو لے، تین سے زائد مرتبہ دھونا یہ مکروہ ہے، 4 بار 5 بار کوئی منہ دھو رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس سے ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا یہ بات اس لیے بھی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے پتہ نہیں میرا منہ دھلا یا نہیں ہے، تو بار بار دھوتے رہتے ہیں، اس سے پانی برباد ہوتا ہے، مکروہ ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ سوکھا رہ گیا 3 بار میں بھی، تو پھر اس کو چوتھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ بھی دھونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک بار بھی ٹھیک سے دھلا نہیں ہے اس لیے۔ تو یا اسی طرح اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو بعض اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں، جب وضو کرتی ہیں تو وہ فیس بھی پھر فیس واش سے ہی دھو لیتی ہیں وضو کرتے وقت، تو پھر وہ 4 5 مرتبہ ان کا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو پہلے آپ فیس واش سے اپنا چہرہ واش کر لیں، دھو لیں، اس کے بعد وضو کر لیں، یا وضو آپ کر لیں پھر اس کو بعد میں واش کر لیں، جیسے 2 مرتبہ آپ نے دھویا پھر اس کے بعد فیس واش لگا لیں آپ، پھر تیسری مرتبہ میں آپ اس کو صاف کر لیں، اس طرح کر لیں۔ تو لیکن اگر کوئی 4 مرتبہ بھی کر لیتا ہے، یعنی فیس واش کا اس کا 2 مرتبہ کا ہو جاتا ہے اور 3 مرتبہ اس میں کرتا ہے، تو وہ بالکل الگ الگ رہے، وضو میں نہیں ہوگا۔ وہ پانی کو کم خرچ کرنے کے لیے احتیاط کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ صابن سے یا فیس واش سے ہاتھ منہ دھونے میں یہ نہ ہو کہ ابھی چہرہ دھویا تھا پھر آپ صابن لگانے کے بعد ہاتھوں کو رگڑ دیں کہ چہرہ سوکھ گیا، پھر یہ ایک سنت چھوٹ جائے گی۔ جو بتایا آپ کو کہ کنٹینیو وضو کرتے رہنا ہے، کہ اس سے پہلے کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ سوکھے آپ دوسرے پر پہنچ جائیں، تو اگر ہاتھ ہی رگڑتے رہے تو چہرے کا پانی سردی میں تو نہیں سوکھے گا، لیکن گرمی میں چہرہ اتنی دیر میں سوکھ جائے گا کہ آپ ہاتھوں پر صابن لگائیں، پھر ہاتھوں کو رگڑیں، پھر ہاتھوں کو دھوئیں، تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سر کے مسئلے کے تعلق سے عورتوں میں ایک بات غلط مشہور ہے بہت، اور وہ یہ کہ اگر عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو اس کا جو ہے وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، مسئلے کے تعلق سے نہیں بلکہ وضو کے تعلق سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مسح کرنے کے لیے جو ہے سر کو کھولنا ہی پڑے گا تبھی مسح ہوگا۔ اس میں عورتیں الگ سے ٹینشن کرتی ہیں کہ وہ جو ہے یہ سمجھتی ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہوئے کہ اگر سر پر جو ہے دوپٹہ نہیں ہوگا تو وضو نہیں، مسح صحیح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، تو وہ ایک ہاتھ سے تو دوپٹہ پکڑتی ہیں پھر مسح کرتی ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ آپ دوپٹے کو اتار کر نارمل گلے میں رکھ سکتی ہیں، پھر اس کے بعد مسح کر لیں، مسح کرنے کے بعد پھر اس کو سر پر اچھی طریقے سے ڈال دیں۔ ابھی آپ کو ایک چیز بتائیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں ہیں، مثلا اس میں سے ایک بتائی تھی بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ کے اندر خون آ جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آنکھ کے جو اندر کا حصہ ہے اس کا دھونا نہ تو غسل میں ضروری ہے اور نہ ہی وضو میں ضروری ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کا دھونا کسی بھی چیز حالت میں ضروری نہیں ہے۔ کہیں بھی بدن کے اس حصے سے خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے جس کا دھونا وضو یا غسل میں ضروری ہے۔ تو آنکھ کے اندر کا حصہ نہ تو وضو میں دھونا ضروری ہے نہ غسل میں، جبکہ منہ کے اندر کا حصہ وضو میں بھی دھویا جائے گا، کلی کی جائے گی، غسل میں بھی دھویا جائے گا، کلی کی جائے گی۔ اسی طرح ناک کے اندر کا حصہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، کان کے اندر کا حصہ کان میں پانی ڈالا جائے گا۔ تو میں ایک غلط بات مشہور ہے لیکن وہ تھوڑی حیا والی ہے، اس لیے میں اس کو زبان پر نہیں لانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ غسل کے تعلق سے بہت مبالغہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، بدن کا جو ظاہری حصہ ہے جو نظر آتا ہے اور جو ظاہری ہے اوپری حصہ ہے، جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ نہیں، جو ظاہری حصہ ہے وہی بس غسل میں دھویا جاتا ہے ان فیس کے علاوہ۔ باقی جو اندرونی حصہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو اتنا اشارہ دے دیا کہ وہ حیا کے تعلق سے، اس لیے اس کو ابھی فی الحال زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہاں لوگوں میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا اس طرح، اور بہت بہت الگ الگ طریقے کے سوال آتے ہیں، تو بڑا نامناسب لگتا ہے کہ لوگوں کو، بہنوں کو ہماری کس طرح ان کے بارے میں ان سے اس طرح کی باتیں پھیلا دی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بدن کا اوپری حصہ ہے اس کو واش کرنے سے آپ کا غسل اور وضو ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں وضو کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، اور غسل کے تعلق سے یہ ہے کہ غسل میں جو ہے 3 فرائض ہیں جو آپ کو معلوم ہے اچھے سے، وہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اصل میں وہ فرض تو ایک ہی ہے کہ پورے بدن کو آپ، یعنی وہ بدن کا وہ حصہ جس کا دھونا فرض ہے اس کو دھو لے، تو لیکن کان اور منہ اور ناک کو الگ سے اس لیے شمار کرا دیا جاتا ہے بس آسانی کے لیے، ورنہ ایک یہی ہے کہ بدن کا وہ حصہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہے پورا ظاہری، اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ کان میں پانی ڈالنے کو الگ سے فرض کوئی نہیں کہتا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر غسل کرتے وقت کان میں پانی نہیں ڈالا جبکہ غسل فرض تھا تو غسل نہیں ہوگا، لیکن اس کو شمار نہیں کرتے، شاید ذہن میں نہیں رہا ہوگا، اصل جو فرض ہے وہ ایک ہی ہے غسل کا،
اور وہ یہ کہ بدن کا جو ظاہری حصہ ہے، جیسے جو منہ ہے وہ بھی کھلنے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح ناک ہے وہ بھی ظاہر رہتی ہے جتنی، تو اس تک یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہاں تک، اسی لیے جو ہے غسل میں ضروری ہے کیونکہ یہ حصہ ظاہر ہے۔ اسی طرح کان کے اندر پانی ڈالنا، جو کان کا حصہ ظاہر ہے، اس میں بھی یہ ضروری اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، لیکن اس کو فرد میں کوئی نہیں شمار کرتا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ غسل میں بدن کا وہ حصہ جس کا دھونا ضروری، جو ظاہر ہے اس کا دھونا فرض ہے، لیکن الگ سے اس کو شمار کرا دیا جاتا ہے آسانی کے لیے کہ کلی کر لی جائے، ناک میں پانی ڈال لیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، روزے کی حالت میں اگر کوئی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ خواتین جو ہے ہماری وہ رمضان کے قضا روزے سردیوں میں بھی رکھتی ہیں، یا سردیوں میں نفل روزے رکھتی ہیں، یا پھر رمضان قریب ہی آ رہا ہے 2 مہینے کے بعد، تقریباً ویسے تو 3 ہے لیکن 3 کمپلیٹ نہیں ہے، جو ہے ان کو روزے رکھنا ہے، تو روزے کی حالت میں یہ کریں کہ روزے کی حالت میں وہ غرارہ نہ کریں، ورنہ غرارہ کرنا یعنی حلق میں پانی لے کر اس کو اچھے سے صاف کرنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا ناک کی نرم ہڈی تک یہ سنت ہے، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ کلی میں غرارہ نہ کریں، اور اسی طرح آپ ناک میں پانی ڈالتے وقت صرف ہاتھ سے چڑھائیں، ناک سے اوپر نہ لیں، ورنہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو حکم یہی ہے کہ آپ جب غسل کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جبکہ غسل فرض ہے، تو آپ ناک میں پانی اوپر ہاتھ سے بھی ڈالیں اور ناک سے بھی کھینچیں، لیکن آپ جب آپ روزے سے ہوں تو پھر آپ اس کو ناک سے اوپر نہ کھینچیں۔ لیکن اس میں ساتھ میں ایک بات ابھی ذہن میں آئی، وہ یاد رکھنا چاہیے، یہ جو اس طرح کے جو حکم ہے کہ ناک سے اوپر پانی کھینچنا ہے یا کلی غرارہ کرنا ہے وغیرہ، یہ تب ہے جبکہ غسل فرض ہو، جب غسل فرض نہ ہو تو چاہے آدمی ناک میں پانی نہ بھی ڈالے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ غسل فرض نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو غسل کی سنتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ دونوں ہاتھ سب سے پہلے گٹوں تک دھو لیں غسل کرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد استنجا کریں، یعنی جو خاص مقام ہے اس کو اچھے سے دھو لیں، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں بدن پر اگر نجاست لگی ہوئی ظاہر نظر آ رہی ہو، سب سے پہلے اس کو صاف کر لیں تاکہ ناپاکی بھی دور ہو اور پھر اس سے ہونے والا وہم بھی دور ہو جائے۔ تیسرا ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اس نیت کے ساتھ غسل کرنا۔ چوتھا یہ کہ پہلے وضو کر لیں، آپ پہلے وضو کریں اس کے بعد غسل کریں، لیکن اگر کوئی وضو نہیں کرتا ہے، صرف غسل کر لیتا ہے، تو پھر اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے غسل کیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا غسل میں یہ فرض ہے کہ ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے، تو یہ فرض ہے کہ 3 مرتبہ پورے غسل پر پورے بدن پر پانی بہایا جائے، یہ غسل میں فرض ہے۔ باقی آج جو ہے آپ کو یہ سبق میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کچھ چیزیں شاید آپ کو نہیں ہو ایک دو بات، لیکن اکثر پرانی ہے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر نہیں آئیں گی، ابھی تو 9 سبق آپ کے اس کے باقی ہیں، اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ کر لیں، ورنہ پھر کلاس کو آف کر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کسی کا سوال نہیں ہے، لیکن ایک سوال تھا، جو کلاس میں ہمارے بہن موجود ہیں فرحین گل، انہوں نے سوال کیا تھا، ہمارے ہاتھ میں کل تھوڑی سی چوٹ تھی، تو اس پر انہوں نے دیکھا ہینڈی بلاسٹ، اس پر سوال کیا کہ اس پر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں جو میں یوز کرتا ہوں وہ اسی وجہ سے وہ کپڑے والا ایک آتا ہے تھوڑا، وہ اس پہ پانی بالکل پار ہو جاتا ہے، وہ واٹر پروف نہیں ہوتا ہے، میں اس کو یوز کرتا ہوں وضو کی وجہ سے۔ باقی جو واٹر پروف بھی ہے اس پر وضو کیسے ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جلدی ہی آپ کے سبق میں آ جائے گا، نیکسٹ یا پھر اس سے نیکسٹ میں۔ اور اسی طرح آپ ہاتھ پر پلاسٹر ہوتا ہے، وہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، یقین ہے، اور نہیں پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اگلے قے کا مسئلہ پھر سے بتا دیں، چلے بہتر ہے، چیٹ ابھی دیکھیے، ابھی نہیں شروع، قے کا مسئلہ اور بلڈ ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ قے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قے تھوڑی تھوڑی، وہ تو یہ ہے کہ منہ بھر کر اگر قے آئی تو وضو ٹوٹے گا، منہ بھر کے نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح قے اگر تھوڑی تھوڑی آتی ہے تو اس میں اگر جی گھبرانا بند ہو جاتا ہے ہر قے آنے میں تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے، تھوڑی سی قے آئی جی گھبرانا بند ہو گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تھوڑی سی قے آئی پھر جی گھبرانا بند ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جی گھبرا رہا ہے کنٹینیو اور تھوڑی تھوڑی قے آ رہی ہے تو چاہے 2 بار میں یا 3 بار میں، اگر وہ جی گھبرانا برابر جاری ہے تو 2 بار میں ہو جائے یا 3 بار میں، اتنا لگنے لگے کہ اگر یہ 1 بار میں آتی تو منہ بھر جاتا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اس طرح تھوڑی سی قے آئی پھر تھوڑی سی لیکن جی مت لانا صحیح نہیں ہوا، پھر دوبارہ تھوڑی سی قے آئی اور اس کے بعد پھر ایک دم ذہن فریش ہو گیا، طبیعت درست ہو گئی، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی اتنی تھی کہ اس سے منہ نہیں بھرتا، پھر اگلی بار جو قے آئے گی اس کو اس میں شامل نہ کریں جی۔ اور بلڈ ٹیسٹ میں جو ہے بلڈ دیا جاتا ہے عام طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی سوئی جو ہے انگلی پر چھپاتے ہیں، لیکن اس میں اتنا خون نکل آتا ہے کہ وہ جب 2-3 بوند اس پر لے لیتے ہیں شیشے پر، تو مطلب یہ ہے کہ وہ نکلا بھی بہا بھی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ میرے خیال سے ایسا کوئی طریقہ نہیں بلڈ ٹیسٹ کا
کہ جس میں خون جو ہے نکالا جائے، مطلب اور وہ نکلے بھی اور وہ لے بھی لیں سیمپل اور بہے بھی نہیں، تو میں نہیں سمجھتا. تو اس لیے اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو بتائیں. وضو کے بعد مہندی لگائی تو وضو رہے گا یا نہیں؟ بالکل رہے گا. چلیں خیر. اگر آپ چیٹ میں سوال کریں تو وہ سائڈ میں باکس اوپن تھا، میں نے دھیان نہیں دیا. آئندہ جو ہے ریز ہینڈ کر دیں اگر چیٹ میں کریں، یا پھر آپ وائس میں کریں تو بات الگ ہے. چیٹ میں اگر آپ کریں تو ریز ہینڈ کر دیں تاکہ میں توجہ کر لوں کہ چیٹ میں کوئی ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ انگلیوں میں جو انگوٹھیاں یا جی بنگڑیاں رہتے تھے، اگر وہاں جی پانی نہیں پہنچے تو وضو نہیں ہوتا، نہیں وہ بھی؟ جی جی اگر اس میں پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ اس کو آپ تھوڑا سا یا تو ہلا لیں یا اس کو آگے پیچھے کر ہاں، لیں یا اتار لیں، یہ بہتر ہے. اچھا، جی جزاک اللہ. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہندی کا مسئلہ کہ وہ نیلی مہندی ہاتھ پہ ہو جی تو نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کے لیے؟ نہیں، مہندی نیلی نیلی میں نے نہیں تو دیکھی ہے، لیکن آپ نے بتایا تو میں بس اگر وہ صرف مہندی ہے اور اس میں کوئی ناپاک کیمیکل نہیں، ویسے تو اگر اس میں ناپاک کیمیکل ہوگا بھی تو وہ تو اس پر نہیں رہتا ہے، اسکن پر سے ہٹ جاتا ہے. بہرحال یہ کہ مہندی کسی بھی قسم نہیں، کی ہو ہٹانے سے پہلے کی بات کرتی ہوں. تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے پاک ہی ہوگا، ناپاک تو نہیں ہوگا. وہم میں نہیں پڑنا چاہیے. حکم یہی ہے اصلی چیز میں. جب تک کسی چیز کے ناپاک یا حرام ہونے کا علم نہ ہو تب تک وہ حلال یا پاک ہوتی ہے. ایک تو اصول آپ یہ یاد رکھیں. یہ اس لیے بتا دیا کہ بعض مرتبہ نئی کوئی ڈش آتی ہے تو ٹینشن ہو جاتی ہے، جیسے ایک میگی کے لیے، چاؤمین کے لیے اور چاکلیٹ کے لیے تمام طرح کی افواہیں اڑائی گئی ہیں. اسی طرح ایک صابن ہے اس کے لیے بھی. تو جب تک اس کسی چیز کے حرام ہونے کا یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کا ہمیں تحقیق علم نہ ہو، اس وقت تک وہ چیز ہمارے لیے پاک اور حلال ہوتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ مہندی آپ نے لگائی نیلی والی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جیسے میں نے بتایا کہ اگر پاک ہونے کا اس کا ناپاک ہونے کا یقین نہیں تو وہ پاک ہے، اور پاک ہے تو کسی بھی قسم کی آپ مہندی لگائیں، ڈائی لگائیں یا کچھ بھی لگائیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. نکالنے سے پہلے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جی 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 تلاوت بھی کر جی سکتے جی. ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیں خیر، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بعض مہندی ایسی آتی ہے کہ لاسٹ میں اس کے جیسے چھلٹے جیسے نکلتے رہتے نا، تو یعنی اس کے وہ ایک لیئرز ہٹتے رہتے ہیں. ہاں، جی 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 جی، وہ اس سے وضو ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس سے وضو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لیئر ایسی نہیں ہوتی جو آپ کے پانی کو اسکن تک پہنچنے سے روک دیتی ہو. اور وہ اصل میں لیئر جی نہیں ہوتی ہے، وہ کلر ہوتا ہے جو لیئر بن کر چھوٹتا ہے. ایسا نہیں جی کہ جی لیئر ایک رہتی ہے جو آپ کو پانی اسکن تک نہیں پہنچنے دیتی. وہ ہوتا کلر ہی ہے لیکن وہ لیئر بن کے چھوٹتا ہے، بس اتنا ہے. جیسے کبھی کبھی اگر جی ہاتھ گندے ہو جائے نا، ہاں، نارملی نہ اس پہ دھول ہو نہ مٹی کچھ بھی نہ ہو، بس اگر آپ اس کو رگڑنا بھی شروع کر دیں گے تو اس میں سے آپ کو ڈسٹ نکلنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بس ایسے ہی. نہیں کہیں سنا تھا میں، ویسے اگر چھلٹے نکلتے ہوئے مہندی وہ لگانا نہیں اچھا نہیں ہے، وضو نہیں ہوتا ہے وہ حصے کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے. اور ایسی کوئی مہندی میرے علم میں اب تک نہیں ہے جو لیئر ایسی چھوڑ جاتی ہو جو اسکن پر پانی پہنچنے سے روک دیتی ہو. لیکن اگر کوئی مہندی ایسی ہے جو ایسی لیئر چھوڑ دیتی ہے جو اسکن تک پانی پہنچنے سے روک دے تو وضو نہیں ہوگا. لیکن میرے علم میں جی ایسی کوئی مہندی نہیں ہے جو ایسی لیئر اسکن پر چھوڑتی ہو جو اسکن کو واٹر پروف بنا دے. مطلب کہ جب وہ مہندی پھیکی ہوتے رہتی ہے نا تب وہ ایسے چھلٹے چھلٹے جیسے نکلتے رہتی ہے اوپر سے. وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، وہ ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی جو اسکن پر پانی پہنچنے سے روک دے. جی جی، جزاک اللہ. ٹھیک، بہتر. چلیں بہتر ہے، آپ کے سوالات ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. نیکسٹ سبق آپ کا انشاءاللہ فرائیڈے کو ہوگا اور اپنے وقت پر ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر نہ ہوا تو پھر اطلاع آپ کو دے دی جائے گی، ویسے انشاءاللہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.